اصولی چیز ہے کہ معاشرے میں جدوں پہلی مرتبہ پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرتے رہے ہیں، ایک نفسیاتی چیز ہے کہ عامت الناس کے دلوں میں یقیناً شک بھی پیدا ہوتے ہونے کہ اور یہ اللہ کا نبی ہے بھی یا نہیں، شاید معاذ اللہ خاتم بدہن یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہر پیغمبر جدوں اپنی اپنی قوم کے سامنے اعلان نبوت فرمانے رہے ہیں، اس وقت پبلک کے یقیناً یہ شبہ پیدا ہوتا ہوئے گا کہ یہ جڑی گل کر رہے ہیں شاید جھوٹ ہوئے، شاید سچ ہوئے، ایک نفسیاتی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے نبیاں کے امتیاز واسطے کچھ چیزاں ایسا پیدا کر دیتی کہ جنہوں اتنے سلیم الفطرت انسان جب غور کیا ہے تو انہوں نبی انج ممتاز نظر آتے رہے ہیں جی تاریاں بھری رات میں چند ممتاز ہو جاتے یہ واقعی تسلیم کرنے ہیں کہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ پیغمبر جب پہلی مرتبہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے رہے ہیں، یقیناً لوگوں کو شبے پیدے ہونے نوی آواز سن کے اور یہ غلط ہوئے اور یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، یقیناً لوگ تذبذب وچ، اضطراب وچ، تشکیک وچ مبتلا ہوتے سن۔ لیکن اللہ تعالی نے انبیاء کرام وچ کچھ خواص ایسے پیدا فرما دیتے سن کہ ہر سلیم الفطرت انسان جدو صدق کے دل نال غور کرتا سی کہ بجوز کلمہ پڑھن دے انہوں کوئی چارہ کار نہیں سی۔ پہلی چیز کہ عام دنیا کے سامنے جدو نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اعلان فرماتا ہے، پہلی چیز جڑی ممتاز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن تو لے کے جوانی تک تے جوانی تو لے کے موت تک پیغمبر کی ذات انج بے عیب ہوتی ہے جی چٹی چادر ہوتی ہے۔ ایک پہلی چیز ہے، کوئی دنیا کی طاقت نبی بھی کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتی۔ نہ بہادا جڑے سلیم الفطرت لوگ سن وہ پیغمبروں کا جدو اعلان سنتے سن وہ غور کرتے سن کہ یہ ہستی جڑی ہے پیدائش تو لے کے جوانی تک نہ انہیں کدی جھوٹ بولیا ہے، نہ انہیں کدی کسی کا حق ماریا ہے، نہ انہیں کسی نال بد کلامی کی ہے، نہ انہیں کسی کی زیادتی کی تھی۔ یہ اتنا بے عیب شخص ہے کہ اج تک کوئی اور معاشرہ تسلیم کرتا ہے پیغمبر کی زندگی میں، اج تک کوئی عیب اس شخص میں نہیں جڑے سلیم الفطرت انسان ہوتے سن اور نبی کی زندگی ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ میرے دوستو حضور کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ حضور نے پہلی گل جڑی کی سی، حضور نے فرمایا میں تواڈے وچ عمر کا ایک حصہ گزاریا، میرا بچپن، میری جوانی تساں اپنی اکھاں نال دیکھی، میں تواڈے وچ پلیا تے تواڈے وچ اس ماحول وچ پیدا ہویا تے کھیڈیاں تے پلیاں تے جوان ہویا، میری ذات وچ تساں کوئی عیب دیکھیا؟ حضور نے جڑا پہلا طبقہ سی نا سلیم الفطرت لوگوں حضور نے اپیل کیتا کہ 40 سالہ زندگی میری تواڈے سامنے میں اسے مکے وچ پیدا ہویا، اسے مکے وچ بچپن گزریا، ایتھے ہی جوان ہویا، 40 سال میرے تواڈے سامنے نے، ہے کوئی ماں کا لال جڑا محمد کی عیب تلاش کر کے دسے؟ یہ حضور نے یہ منطقی گل سی جڑی سرکار نے پہلی مرتبہ کی اس طبقے واسطے جڑا سلیم الفطرت طبقہ ہے وہ پیغمبر کی حیات ویخ کے، پیغمبر کی زندگی ویخ کے وہ تسلیم کرتا ہے کہ جنہیں ساری زندگی اپنی ذات واسطے جھوٹ نہیں بولیا وہ خدا واسطے جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز، اور چنانچہ وہ حضور کی زندگی شاہد ہے، سرکار نے جدو اعلان نبوت کیتا ہے کئی لوگوں نے نبی پاک کی پہلی آواز سے کلمہ پڑھیا تھی اسلام۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مت کوئی کہیں غیر مسلم کہتے ہیں جاؤ جی بیوی سی نا،
خدیجۃ الکبریٰ تے حضور دی بیوی سن. میرے دوست ضروری نہیں ویکھ لو ایک زندگی چ اختلاف اگر چھوٹی چھوٹی گل تو گھر میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے. نکی نکی گل برتن برتان تو اختلاف ہوتا ہے طلاقاں کی نوبت آ جاتی. یہ تو معاملہ خود پرستی کی تقسیم کا معاملہ سی. خدیجۃ الکبریٰ جنہاں پتاں نوں پوری حیاتی جی عبادت کرتی رہی انہاں پتاں دی تقسیم تے خدا وحدہ لا شریک تے ایمان لے آنا. نکی نکی گل تو طلاقاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی تفریق ہو جاتی. یہ گل نہیں کہ بیوی سن دیتا اگر یہ گل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی تے آپ کی بیوی سی. اگر بیوی ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ منے گی جو خامد آکھے کہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ کافرہ سی. انہیں تسلیم نہیں کیتا لوط علیہ السلام کی نبوت. حضور کی زندگی دیکھو پہلی مرتبہ جب سنے کہ یہ نہ نبوت کا اعلان کیتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی خدیجۃ الکبریٰ اور صدیق اکبر گئے سن شام بزنس کے سلسلے سے واپس مکے آئے تے مکہ معظمہ جی حضور نال ملاقات نہیں ہوئی تے یارہ دوست آخیا ہوئے ابو بکر کو گل سنی ہے. انہوں نے کہا میں تے ہنے آیا شام کو یہ تیرے جڑے دوست نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نویں گل انہاں نبوت کا اعلان کر چھڑی. یہ باہروں پتا چلے حضرت ابو بکر محمد نے نبوت کا اعلان کیتا ہے کہ آپ یہ حالات پڑھ کے دیکھو. ملاقات ہوئی جب حضرت ابو بکر دی حضور نال کوئی معجزہ طلب نہیں کیتا کوئی آپ کا بحث تمہیس نہیں کیتی. پوچھا یا محمد میں جڑی خبر سن کے آیا. ابو بکر کی تسا نبوت کا اعلان کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا الحمدللہ میں خدا کا رسول ہوں. صدیق اکبر نے جب زبان نبوت بھی جو گل سنی کلمہ پڑھ کے محمد کی غلامی بھی چاہ نعرہ تکبیر نعرہ وہ زندگی معجزہ کے حضور کی زندگی سی. ہر نبی معصوم ہے. معصوم دا لفظی ترجمہ ہے جدا پہرا دیتا جائے. دارالحکومت نو عربی زبان کیپٹل نو کہتے ہیں عاصمہ. کیپٹل نو عاصمہ کہتے ہیں. کیوں کہ ہر حکومت اپنے دارالحکومت کا پہرا دیتی. اگر وہ فتح ہو جائے تو ملک سارا فتح ہو جاتا ہے. انہوں کہتے ہیں عاصمہ جدا پہرا دیتا جائے. معصوم اور شخصیت نو کہتے ہیں دارالحکومت کا پہرا دے فوج. معصوم اور ہستی نو کہتے ہیں جدا خدا پہرا دیتا ہے. اللہ دی مشیت پہرے دار ہوتی. خدا دی تائید خدا دی حمایت خدا دی نصرت خدا دی اعانت اللہ تعالیٰ دی نگاہ کرم وچ جڑا پلے وہ معصوم ہوتا ہے. ہر پیغمبر معصوم ہے. پہلی چیز پیغمبر کا کردار. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے نے انہوں نے کردار چٹی چادر وانگر سچے سن. انہوں جدو نبوت کے اعلان کیتے سلیم الفطرت لوگوں نے انہوں دی زندگی نو سامنے رکھتے ہوئے کلمے پڑھے تھے مسلمان. دوسرا پھر جڑے لوگ پھر بھی اجے مشکوک نے کہ اور یہ نبی ہے کہ نہیں. پھر دوسری خوبی نبی دی تعلیمات نبی جڑا پیغام معاشرے وچ دیندا ہے وہ ہر پچھے ہوئے معاشرے دی ہمدردی مظلوم دی اعانت اور ہر نیکی دا حکم تے ہر برائی تو روکنا. آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا و مولا تک کسی پیغمبر دی شریعت وچ کوئی حکم خلاف فطرت نہیں سی. خلاف فطرت نہیں سی. قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے وہ اصطلاح استعمال کی ہیں معروف اور منکر. اچھی چیز نو قرآن کہندا ہے معروف, بری چیز نو کہندا ہے منکر. تے معروف تے منکر دا لفظی ترجمہ یہ کہ جنوں عقل انسانی عرف انسانی جڑے کام نو چنگیاں سمجھے انسانی اور کسے معاشرے میں چلے جاؤ جڑی چیز عرف کا مانا ہوتا ہے پہچان. معروف پہچانی چیز ہر معاشرے میں جس چیز نو چنگا سمجھا جائے وہ اسلام ہے. وہ اسلام ہے. دنیا کے کسے گوشے میں چلے جاؤ نبی پاک نے جڑی سانو تعلیمات دیتی نے معروف دیا
میرے دوست مہذب ملک تے دور دی گل ہے، افریقہ دے جنگلوں میں چلا جا جسے تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں، جس چیز نو محمد نے معروف کیوں دیتا ہے ہر معاشرہ انہوں تسلیم کرے گا، کیونکہ نبی پاک کا ہر حکم جڑا ہے فطرت کے مطابق ہے۔ معروف منکر کا لفظی ترجمہ نکر کہتے ہیں ناپسند کرن، منکر ناپسندیدہ چیز جنہوں انسان کی طبع پسند نہ کرے وہ برائی ہے، منکر ہے۔ قرآن نے معروف تے منکر کہہ کے تمام اچھائیاں دی لسٹ نو معروف وچ لے آندا تے تمام برائیاں نو منکر وچ لے آندا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا مولا تک ہر پیغمبر دی شریعت وچ جڑی چیز اچھی سی وہ دنیا دے ہر قانون وچ اچھی۔ نبی دی تعلیمات پھر اللہ معاشرہ ترتیب دیندا ہے۔ وہ جدو سلیم الفطرت لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ستائے لوگ سن، پریشان حال لوگ سن، یہ نبی دی پناہ وچ آ کے اللہ تعالیٰ نے انہوں راحت تے چین تے سکھ عطا کر دیتا ہے۔ سلیم الفطرت لوگ اس راحت کی خاطر، اس سکھ تے چین کی خاطر نبیاں کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر بھی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جڑا اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ انسانوں دیا بھی تو پھر تھی کہو نا کیٹیگری اس چیز کو کہتے ہیں، قسم نے رنگ برنگے لوگ ہوں۔ کچھ لوگ پھر ایسے نے جڑے پیغمبر دی زندگی تو بھی متاثر نہیں ہوتے، پیغمبر دی تعلیمات تو بھی کوئی اثر نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑے آتے نا لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ جڑے لاکھوں کے بھوت سن انہوں منا واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں معجزے عطا فرما دیتے۔ معجزہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزاں کردار تعلیمات، تیجی چیز معجزہ۔ جڑا شخص پیغمبر دی ذات تو متاثر نہ ہو، پیغمبر دی تعلیمات تو بھی کوئی اثر نہ لے، انہوں متاثر کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا۔ جہاں ذکر اس قرآن کی آیت میں جی تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بلا شبہ اساں اپنے رسولوں معجزے دے کے روانہ فرمایا، بینات دے کے روانہ فرمایا۔ ہر پیغمبر نو خدا تعالی نے معجزہ عطا کیتا۔ معجزہ معجز عربی زبان وچ عجز کہندے نے درماندگی، نارسائی، واماندگی، عقل انسانی جدا ادراک نہ کر سکے تے کہندے نے عاجز ہو گیا، فلانا عاجز ہو گیا، نہیں پہنچ سکیا، تہ تک نہیں پہنچ سکیا، وہ کنہ تک نہیں پہنچ سکیا، وہ ادراک نہیں کر سکے، عاجز۔ عاجز وچ معجز، معجز کا معنی ہے نبی دا ایسا کارنامہ جڑا عقل انسانی نو عاجز کر کے رکھ سکے، اتنے ادراک نہ پہنچے، عقل نہ جا سکن، وہ کوئی توجیہ نہ کی جا سکے، وہ کوئی تطبیق نہ کی جا سکے، وہ کوئی تجزیہ نہ کیتا جا سکے۔ جتنے ادراک انسانی تے عقل انسانی ماد پی جائے انہوں عربی زبان کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو پھر ایسے کمال عطا کیتے کہ اس زمانے کی عقل انسانی عاجز پہ گئی۔ عاجز ہوئے جدوں تے پھر کہیں یہ وجہ لاکھوں کے بھوت وچ ادھا طبقہ بھی وہ سی نا جنہ زندگی تو بھی اثر نہ لیا، تعلیمات تو بھی اثر نہ لیا، معجزہ ویکھیا، کلمہ پڑھیا تو مسلمان۔ وچ طبقہ کچھ یہ وجہ بھی سی جنہ بد نصیباں نے پیغمبر دے معجزے ویکھ کے بھی پیغمبراں تے ایمان نہیں لیا۔ میں تھوڑے کو پوچھنا، صدقے جائیے اس ماحول تو میرے دوست، کتنا حسین منظر ہوئے گا جب رحمت للعالمین نے اپنی انگلی اٹھا کے چاند کا کلیجہ چک کی سما ہوئے گا، کی منظر ہوئے گا کہ ولیل دیا سلفا والا محبوب پہاڑی تے کھلوتا ہوئے تے مکے دے کافر تماشا ویکھن لئی۔ وہ کہتے ہیں جادوگر دا جادو زمین تے چلتا ہے، آسمان تے نہیں چلتا۔
جی اللہ کے رسول میں چند توڑ کے دسو تے معاشرہ پہ دیکھتا ہے اللہ کا حبیب پہاڑی پہ کھڑا ہے کہ رحمت للعالمین انگشت شہادت بلند کر دیں چند کا کلیجہ شک ہو رہے ہیں۔ میرے دوست میں تھوڑے کو پوچھنا یہ وجہ کیوں بھی دے سن جنہیں منیا انہوں کے صدقے کملی والے وہ کام کر کے دسے جڑا اج تک کسی نے کیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے یہ بد نصیب یہ وجہ بھی سن انہوں آخر بھی بڑے بڑے جادوگر ویکھے نے پر محمد ورگا جادوگر کوئی نہیں انہوں نے نہیں منیا ایک ہر پیغمبر کو خدا تعالی نے معجزہ اچھا یہ ہوں تھی خود سوچ لو یہ کمالات نبوت نبی دے کمالات یہ معلوم ہے طبقہ ہے وے جڑے اکھیں ویکھ نبی دا مکھڑا بھی ویکھیا ولیل دیا زلفاں بھی ویکھیاں علم نشرہ دا سینہ بھی ویکھیا یاسین دا سہرا بھی ویکھیا مذاق دا سرما بھی ویکھیا نبی دی سونی رفتار بھی ویکھی چند ٹوٹتا بھی ویکھیا پر بد نصیبہ نہیں بنی میں پوچھنا روٹے 14 صدیاں بیت گئی یہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی چیز جڑے تک کے بھی نہیں مانتے تھے ہوں جی سن کے نہ کوئی منے تجرب کی گل تو نہیں نا سن کے نہ کوئی ماں کے نہیں جی صحیح تھے یہ گل ہی صحیح تھی میرے دوست یہ مقدر کی گل یہ نصیب کی گل ہے ابو جال اکھی ویخ کے ابو الحکم ہو کے ابو جال مر گیا اکلا تا کی خیال ہے ابو بکر صدیق جڑے نے معاذ اللہ خاتم بدن کوئی تانے بندے نہیں سن میں ایویں کوئی فقیر کے فقیر انسان سن میں 3-4 جمعے تو حضرت ابو بکر دیا گلا سنائی نے امت کا اس گل کے اجماع ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضور کی امت میں تمام صحابہ کرام میں سیرت ترین انسان ابو بکر صدیق دانا ترین انسان اور انہوں کی دانائی کی گل میں عرض کرا دیکھو قرآن فہمی صدیق اکبر کی جدو آیت نازل ہوئی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج دے دن تواڈے اوتے اساں دین مکمل کر چکے نعمت مکمل کر چکے یہودیاں آخیا یارو ہے جڑی تواڈی صورت نازل ہوئی ہے جے کدی ہوندی ساڈے تے نازل ہے تے اسی تے عید دا دن بنا لیندے ایڈی عظیم شان آیت دین مکمل ہے نعمتاں دی تکمیل ہو گئی ہے صحابیاں نے جدو یہودیاں کو یہ گل سنی نا تو بڑے خوش ہوئے صحابی واہ سبحان اللہ قرآن کی تعریف یہودی بھی کرن دے وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو مبارکاں دین دے نے تے مسجد نبوی وچ آئے کہ ایک پٹھے لگ کے ابو بکر صدیق دیاں ہچکیاں بچیاں اور رون دے سارا مدینہ مسلمانوں کا خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی دین مکمل ہو گیا کہ ابو بکر رون ہچکی بچی انہیں آخیا مبارکاں ملتی پہ نے قرآن کی صورت سن کے تھی رون دے انہیں آخیا کیوں نہ رونا اے جڑی آیت نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم اج اسا دین مکمل کر چھڑیا ہے تسی خوشیاں پہ کر دیو میں کیوں نہ رواں ایک علامت کملی والے سے وصال یہ مطلب ہے حضور ان پردہ فرما جائے اتنے تناخ اور چنانچہ انج ہی ہوئے ایسے تو نہیں ہوئے سیرت ترین قرآن فہمی اور یہ وجہ سجنا میں قربان جاوا وہ مقدر کو جڑا محمد عربی کا مشیر بنیا حضور دے مشیر آلہ سرکار دو عالم قیدیاں دی رہائی جنگاں دے معاملات مشورے کرتے حضرت ابو بکر صدیق کو میں پوچھنا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو تھوڑا کی خیال لکھی گیا عام انسان سن میرے دوست امت وچ منفرد ترین انسان بلکہ یہ وہ صدیق ہے جہاں تے کملی والے اعتماد کرتے ہیں ہر معاملے میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمل خوش نصیبہ نے انہیں بھی دیکھا ابو جال نے بھی دیکھا وہ بھی دانا سی لیکن میرے دوست نہ ابو جال اتنے حضور کی زندگی اثر انداز ہوئی
نہ تعلیمات اثر انداز ہوئی، نہ کملی والے دے معجزات اثر انداز. اس زمین شور سنبل پر نیاز سادی کہندا ہے جڑی پتھریلی زمین ہوے دنے راتی بدل وسے اسے گھاہ بھی نہیں اگدا. وہ تے زمین تے دارو مدار ہے نا. یہ کچھ لیکن معجزہ کہندے نے جڑا عقل انسانی نو عاجز کردا ہے. انہوں نے ویخ تک کے نہیں منیا، اج کہیں سن کے نہیں مانتے. اللہ کا شکر کر، اللہ تعالیٰ نے تینوں کملی والے دے منن والوں میں پیدا فرمایا. یا رسول اللہ تیری ہر کمال ہوتے آمنا وصدقنا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات بے میت تھی. میت کہتے ہیں ساتھ. مرر تو بے زید، میں زید دے نال ٹریا، میں زید دے نال گیا. بے میت تھی. اللہ کریم فرماتے نے اصا اپنی رسولوں معجزیاں دی میت نال بھیجے، نال بھیجے. ہر نبی دنیا وچ آیا معجزے دی میت نال، معجزہ لے کے آیا، معجزہ لے کے آیا. نبی آئے نال نال معجزے آئے. یہ میت دی دے بالبینات بالبینات معجزہ ہر نبی لے کے آیا. قربان جاواں آمنہ دے لحاظ نشان تو قرآن وچ اللہ کریم نے فرمایا ہر نبی معجزہ لے کے آیا ہے، پر آمنہ دا لحاظ معجزہ بن کے آیا ہے. یہ معجزہ دان نہیں ہے، معجزے آئے اب بھی معجزہ ہے. سنو قرآن پاک بھی آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس حضور کے بارے میں فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. رحمت للعالمین دے غلاموں مبارک ہوئے. اللہ کریم فرمانے نے لقد جاءکم تہاڈے کول آ گیا معجزہ دلیل بن کے محمد مصطفیٰ. دلیل معجزہ آپ ہی تو میں پہلا بھی مرتبہ عرض کیتے ہوئے اس مضمون کے سمن چکال لائی. حضرت میں ایک جمعے عرض کر چکے ہیں نشر کندے مقرر عیسائی پہلے امتوں کے حالات میں ملتا ہے کہ منن والے کلمہ پڑھن والے شبیاں پی کے کدی کدی نبیاں نال بھی بحث کرنے لگ پہ. شبہ پی جانا الجھ جانا نبی نال. انہوں نے جی ٹھنڈ تا پی ہے تو سمجھا دو پہ. چنانچہ قرآن پاک کی مثال میں عرض کرنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سونا نبی اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے. پورا قرآن حضرت موسیٰ دے ذکر نال بھرے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر موت سے سوٹا مارتے ہیں کہ پتھر دے سینے میں پانی نکل آتا ہے، ہاتھ مبارک کٹتے ہیں تو چوتھی دے چاند چمکتا ہے. منو سلوا نازل کرنے والا نبی امت نے ایک امت دے سعماء نے تفسیراں میں چاہتا ہے امت دے سرکردہ لوگ جڑے چون میں لوگ سن انہاں آخیا اللہ دے نبی تسی طور تے جاندے ہو اللہ نال گل بات گلاں کر کے آؤندے ہو تے سانو آ کے کسے سناندے رہندے ہو کہ اج رب نے اے آخیا تے اج میرے اللہ نے اے گل کیتی. اسی سن سن مزے لینے ہاں پر گل یہ حضرت جی سانو کدی کدی شبہ پی جاتا ہے کہ وہ جڑے اللہ کی گل کرتے وہ ہے بھی ہے کہ نہیں. قرآن شریف دسو امت کلمہ پڑھنا نہیں کدی کدی شک پی جاتا ہے وہ جڑے اللہ کی گل کرتے وہ ہے بھی ہے کہ نہیں. لگتے ہے کلمہ کتا پڑھے لا الہ الا اللہ تے جی ہے نہیں تو کی پڑھے جی
انہیں کہ نہیں جناب پھر آخر تشکیق ہے، تذبذب ہے، اضطراب ہے، اطمینان قلب نہیں۔ انہیں آخر تو پھر تمہیں اطمینان کینج ہوئے گا؟ تو سنو قرآن پاک انہوں نے مطالبہ کیتا۔ اللہ کریم فرمانے نے امت نے سہما نے آخیا، انہاں کیا قالوا ارنا اللہ جہرتن، اللہ دے نبی ٹھنڈ تا پوے گی، یقین تا ہوئے گا، ارنا اللہ جہرتن۔ حضرت جی کرم کرو اللہ دے نبی، وہ طاقت بھی بڑیاں نے، وہ جس رب دیا گلاں کا کردے ہو نا، وہ کبھی سانو بخا کے دیو اللہ اپنا، ارے نہ سانو رب دسو، سامنے کر کے دسو اللہ۔ حضرت جی پھر ٹھنڈ پی جائے گی، پھر اسی نہیں لگے شبہ کر۔ یہ قرآن پاک موجود ہے۔ میرے دوست میں تھوڑے کو پوچھنا، ایمان نہ دسیو کہ سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حبشے دے بلال تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی نے، کسی پینڈو نے، کسی ان پڑھ نے، کسی جٹ صحابی نے یہ آخیا ہوئے یا رسول اللہ 360 رب سانو لبتے سن تک کہ انہوں کی پوجا کرتے سن، تھی جڑے رب دے پیچھے سانو لایا وہ لبتا بھی نہیں۔ ایمان نہ دسو کسی کملی والے دے غلام نے آخیا بھی کملی والیا کدی خدا بخا دے؟ آخیا کوئی سنی جی روایت ایسی؟ کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ انگ تھا خدا ہے، انگ تھا خدا ہے، کملی والیا کبھی رب بخا دے؟ انہیں آخیا کملی والیا رب کی ویکھنا، تینوں ویکھیا تے رب ویکھیا۔ یہ دلیل پہلے نبی موج سے لے کے آئے، میرا نبی موج کا بن کے آیا۔ مولانا حسن بن علیہ الرحمہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، سونے تینوں دیکھیے تو رب یاد آ گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یا رسول اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالتی تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومتی تیری، یا رسول اللہ موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، تم نکل جائے مگر نکلے نہ الفتی تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورتی تیری۔ ایک موجودہ میری گل سنو دوستو، پہلے کوئی صحابی اس کو کوئی ایک کٹ کے دسو جنہیں آخیا ہوئے یا رسول اللہ کدی جبریل بخا دیو، یا رسول اللہ میکائیل بخا دیو، سانو اللہ بخا دیو۔ وہ کہتے سونے تینوں ویکھیا تے رب ویکھیا، شانی تی دے شانی تی دے مصطفیٰ تی دے کبریا، رومی کہندا مصطفیٰ ویکھے تے خدا دا جلوہ ویکھ لیا، یہ مظہر ہے خدا دا۔ تو معجزہ لے کے آئے نبی، میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا، ویلو سر تو لے کے پیروں تک، سر دیا والا تو لے کے پائے مبارک کے ناخن مقدس تک، میرے کملی والے کے جسم مبارک کا وال وال معجزہ۔ پہلے نبی معجزے لے کے آئے، میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا۔ صدقے یا رسول اللہ، مولا تیری عطا دے صدقے سانو محمد عطا فرمائے، یا اللہ تیرے کرم دے صدقے حضور دی امت وچ پیدا فرمائے۔
ساڈا نصیب ساڈا مقدر لجپال آقا بال مبارک تو لے کے شاہ ولی اللہ صاحب کا جڑا گھرانہ ہے خاندان ہے. سنو ایک حدیث کو سناوا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہ امت صدیقہ کائنات سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر عائشہ صدیقہ محدثین کرام فرمانے نے انہاں کول رحمت للعالمین دی ریش مبارک دے دو وال سن. اور اللہ کی حکمت ہے نا حضور دے وصال مبارک تو 40 سال بعد ام المومنین دا وصال ہوا. سرکار دے وصال تو بعد مولا علی دے دور حکومت تک امیر معاویہ دے حضرت علی دے دور حکومت تک ام المومنین بقید حیات سن. اے اللہ دی حکمت سی چھوٹی عمر وچ حضور دے نکاح وچ لیا تے راہ دے سی کملی والا پردہ فرما جائے گا امت تے ماں دا سایہ سلامت رہنا چاہیے. ام المومنین اور پھر روایات چاہتا ہے کوئی اوکھا کام مصیبت پینی تے مدینے دے لوگ جڑے نا ماں کو لاؤ ام المومنین کو لا جاتے. بارش نہ ہونی ام المومنین کو لا جائے. کسی نے بخار چڑھنا ام المومنین کو لا جانا. انہوں نے اعتماد سی نا کہ حضور دی حرم پاک انہاں دے منہ چوں نکلی گل خدا قبول فرمائے. بارش نہیں ہوندی مدینہ پاک وچ بارش نہیں ہوندی. امت نے آ کے ام المومنین دی بارگاہ وچ عرض کیتی قید سالی دا اندیشہ ہے اگے بدل نہیں سن پندے کملی والے دی بارگاہ وچ آ کے عرض کرنے سن. حضور دعا منگتے سن کنگور کٹاواں کھا جاندیاں سن چل تھل ہو جاندے سن. اج کملی والا بظاہر ساڈے وچ موجود نہیں پر ساڈی ماں تے ساڈے وچ موجود ہے. امت آ کے کہندی ہے ماں جی اسی تہاڈی بارگاہ وچ آئے ہاں بارش نہیں ہو رہی دعا کرو اللہ باران رحمت نازل کرے. اگے بارش نہیں ہو رہی تو سنو ام المومنین دی نسخہ بارش کا فرمایا فکر نہ کرو ہوئے گی بارش. ماں نے فرمایا ہوئے گی بارش. کہ اما حضور دسو کی کریے. انہیں آخیا انج کرو حضور دا جڑا قبر مبارک ہے کہ قبر مبارک دے جڑا کمرے دا چھت ہے اس چھت نو آسمان کی طرفوں کرو خالی تے چھت اکھیڑو تھوڑا جہا نبی پاک دی قبر مبارک آسمان نو نظر آ جائے. ام المومنین نے نسخہ دسیا کہ قبر مبارک جڑی ہے یہ چھت پارو تے قبر مبارک جڑی آسمان نو نظر آ جائے. صحابہ نے حضور دی قبر مبارک کا چھت سی اتو کچھ مگارچا کیتا کچھ چھیڑ کیتا. روایات میں آتا ہے اسی وقت پر آنے رحمت نازل ہوئی. انہیں آخیا اما حضور یہ ہوں دسو بھی کرم تے اللہ کیتا ہے ساڈا ایمان سی تے تاں ہی آئے سن تواڈے کول. یہ دسو بھی نسخہ تو جڑا استعمال کیتا جی چھت پاڑو. فرمان لگیاں میرا محبوب کملی والا ذات ہی ایسی ہے جنوں ویکھو تے عقیدت نال آنسو نکل آتے. ویکھو تے آنسو نکلتے تے خدا دی ذات تے ایمان ہوتا ہے. میں آخیا بھی چھت پاڑو آسمان جس لئے قبر رسول نو ویکھے گا تے آسمان پھرا کے محمد وچ روئے گا. آسمان پھرا کے مصطفیٰ وچ روئے گا تے دنیا روے تے آنسو بھردے نے آسمان روے تے بارش پڑدی ہے. گل ہے دوستو روایات ہی چاہتا ہے حضور دی ریش مبارک دے کچھ بال سن ام المومنین کو تے کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو جانا یا کسی کو بیماری لگنی تو انہیں اما حضور کو آ جانا. ام المومنین کی خدمت ہی چاہنا تے آ کے عرض کرنی کہ دعا کرو فلانا بیمار ہے. ام المومنین نبی پاک کے بوئے مبارک پانی وچ پیو کے آن والے بیمار نو عطا فرما دی. حضور دے منہ مبارک کی برکت نال اللہ تعالی بیمار کو شفا عطا فرما. نبی پاک سر تو لے کے پیروں تک بال بال موجدہ حضور دا جس حضور میرے آقا مولا دا سر مبارک موجدہ میرے آقا دیا اکھاں مبارک موجدہ میرے آقا دا رخ مبارک موجدہ میرے آقا دی جبین مقدس موجدہ میرے آقا دے شانہ مبارک موجدہ. نبی پاک اللہ سنے کون روایت ہنیری رات
تے شہر مدینہ تے ام المومنین دا کمرہ تے میری تے تہاڈی ماں عائشہ اپنے کمرے چ بہ کے سوئی لے کے کوئی کپڑا پہ مرمت کر دی تے کول دیوا بلدا پیا تے رات ہنیری تے سوئی دا کوئی کپڑا پہ ٹانکدیاں نے اتفاقاً کوئی ہوا کا پیڑا آیا تو دیوا بجھ گیا ہنیرا ہو گیا سوئی تھلے ڈگ پئی تے ام المومنین ہنیرے وچ ٹٹول کے سوئی تلاش پہ کر دی کسی چبے کی پتہ لگ جائے گا سوئی ہنیرے وچ سوئی پہ لبدیاں نے اچانک دونوں جہاناں دا والی کمرے وچ تشریف لے آیا حضور آ گئے رحمت للعالمین کمرے وچ آئے تے روایت وچ آوندا ہے نبی پاک نے تبسم فرمایا حضور مسکرا پے نبی کریم نے جدو تبسم کیتا حضور میرے آقا مولا دے دندان مبارک وچوں دندان مبارک وچوں قربان جاواں میرے کملی والے دیا دنداں تے یمن دے عقیق قربان کر دئیے لال یمنی قربان حضور نے تبسم فرمایا تے حدیث وچ آوندا ہے نبی پاک دیا دنداں وچوں اجیاں نور دیا کرناں نکلیاں کمرہ پکا نور ہو گیا تے ام المومنین دی کوچی سوئی چمکن لگ پئی پہلے نبی معجزے لے کے آئے میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب میرے آقا آپ ہے اپنا جواب میرے آقا آپ ہے اپنا جواب ہر امت نو خدا پہلے نبی موج سے لے کے آئے میرا کملی والا معجزہ بن کے آئے الحمدللہ اور میرے دوستو میں کی عرض کراں جس اللہ تعالی نے شہد دی مکھی دا فضلہ انہوں شیریں بنایا ہے شہد بڑا میٹھا تے بڑا شیریں تے حیاتین تے وٹامنس تے توانائی تے قوت تے شفا طب یونانی دے ہر نسخے وچ شہد ہوتا اور حضور علیہ السلام بھی اپنی جڑا کوئی مریض آتا سی حضور شہد تجویز کرتے سن سجنا کدی کدی ہاتھ کی گل بھی ہوتی تے منہ کی گل بھی ایک دوائی ایک ڈاکٹر لکھ کے دینا ہے وہ کھانے ری ایکشن ہو گیا دوجے ڈاکٹر کو گئے انہیں وہی دوائی لکھ کے دیتی وہ شفا ہو گئی گل ایک دوائی ایک ہی ہوتی ایک دفعے تو الٹ پی جاتی دوجا دفعے شفا سجنا کدی کدی ہاتھ کی برکت بھی شامل ہو جاتی یہ شہد لوگ تجویز کرتے سن تے برکت تے شفا تے قوت تے ہے کہ یہ مکھی دا فضل ہے شہد جڑا مکھی دا فضل ہے مکھی دا فضلہ وہ شہد میرے دوست جس اللہ تعالی نے مکھی دے فضلے نو شیریں بنایا تے قوت عطا کی تے طاقت عطا کیتیاں اللہ دی قسمیں اسے رب نے میرے کملی والے دے فضلات نو بھی بوجھا بنا کے بھیجا حضور دا تھک مبارک حضور دا لعاب دہن حضور دا پسینہ مبارک حضور دا پیشاب مبارک حضور دا پخانہ مبارک فضلات النبی طاہرہ میں تے تو اے اللہ دا نور دو اللہ دا نور دو اللہ دا نور تو پی اللہ دا نور پینے ہیں اللہ دا نور پینے ہیں تے پیشاب پڑا کے کٹ گئے میں تے تو اللہ دا نور پیویے تے پیشاب پڑا چڑھ میں صدقے جاواں انہاں خزاواں تو جڑے جسم محمد دا حصہ بن گئی وہ خوش نصیب خزا جڑی سکھ محمد وچ گئی میں تے تو کھائیے تے پلیتی بنے کملی والا کھائے تے خدا دا نور بنے میں نہیں کہتا اقبال دا مرشد رومی تنا رومی آخیا ای خوردی کردت پلیتی سی جدا اسی کھائیے پلیتی بڑھ جاتی اسی خوراک کھانے نجاست پڑ جاتی ای خود کردت پلیتی سی
برکت ہوا نور خدا اسی کھائیے پلیتی بنے کملی والا بناول فرمائے خدا دا نور بنے لواب دہن سنو حدیث پاک مدینہ منورہ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو سرکار کو پیاس لگی حضور کو پانی کی طلب ہوئی تے کوئی خوہ سی حضور نے فرمایا تھا پانی پلاؤ انہوں نے معذرت کی تھی نہیں یا رسول اللہ ایک خوہ جڑا ہے چنگے پانی والا نہیں ایک خوہ دا پانی بڑا کوڑا ہے کوڑا پانی یہ نام ہے یا رسول اللہ بئسان بئسان عربی زبان کہتے ہیں پیڑا پیڑے پانی والا بئسان حضور نے فرمایا پانی کا پیڑا ہے سرکار اس کنویں دی منڈیر اتنے تشریف فرماؤ حضور نے اپنا لواب دہن شریف خوہ وچ پا دیتا تھوک مبارک حضور نے فرمایا کہ احسان یہ نام تو سب احسان رکھے پیڑا ہوں میرا لواب دہن پی گیا اسی یہ نام بدل دیتا ہے پل ہوا نعمان پہلا بےسان سی ہوں نعمان ہے پہلے کوڑا سی ہوں میٹھا اصل یہ نام بدلیا رب نے تاثیر بدل دیتی ہے ترکاں دے زمانے تک ترکاں دے اس جڑا عشق و محبت کا دور سی جذب القلوب پڑھ کے دیکھو ترکاں دے دور تک ترکاں نے اس خوہ نو سانبھ کے رکھے وہ حفاظت باقاعدہ نگرانی تے صفائی کہ زائرین آتے نے حاجی تے اس خوہ وچوں پانی پیندے جس خوہ وچ حضور دا لواب دہن شریف پیا یہ جدوں میں نجدی آئے نے نا سارے رسول اللہ کی نشانیاں مٹا سکتا شرک 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 حرام اج خوہ مدینے شریف وچ موجود نہیں ترکاں نے محفوظ رکھا لواب دہن شریف پیا تے نبی پاک کے تھک دی برکت نال کوڑے خوہ نو اللہ نے مٹھیا کر چھڑیا وہ گل میری تیری ہے جڑی سلطان باہو نے کی تھی کوڑے خوہ میٹھے نہیں ہوتے تے بھاویں 100 مڑا گڑ پائیے کوڑے خوہ میٹھے نہیں ہوتے بھاویں 100 مڑا گڑ پائیے تیری میری گل ہے تو گڑ پاک خوہ کوڑے نہ کوڑے یہ محمد کا تھک مبارک ہے جسے تو شہر قربان کملی والا تھکے کوڑے خوہ میٹھے ہو جان پہلے نبی موج سے لے کے آئے میرا کملی والا موج سب آ کے آیا ہے گل سجنا انسان کی تقسیم ہے اسی تو مستفا دی ہر ادا دے قتیل ہاں ہر ادا اسی پشتا ہے ادائے مستفا سونے تیری زندگی ویکھیے تب بھی قربان یا رسول اللہ تیری تعلیمات ویکھیے تب بھی قربان یا رسول اللہ سونے تیرے معجزات ویکھیے تب بھی قربان یا رسول اللہ الحمدللہ مولا تیرا کرم ہے تم سانو کملی والے دے منن والے وچ پیدا فرمایا گزارش ہے کہ یہ تو اعتماد اس خیرات ہے صحابہ کرام صحابہ کرام کملی والے بھی ہر حکم تے ہر ادا وہ انج مانتے سن جی اپنی ذات تے اتنا یقین نہیں جنا حضور کے قول تے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات سجنا یہ دور جو یہ تعلیم کا زمانہ ہے نا روشن خیال پڑھے لکھے معجزات کا انکار کر دیں اے کس طرح ہو سکتا ہے اے کس طرح ہو سکتا ہے اے کنج ہو گیا سجنا معجزہ کہندے ہی انہوں نے جنوں ویکھ کے بندہ آکھے اے کس طرح ہو گیا وہ ہوندا ہی وہ تے جڑی گل سمجھ آ جائے وہ جادو کری اے تماشے کر دے اے سرکساں اے مداریاں جڑیاں تسی ویندے ہو پیا پھڑدے نے جناب وہ گھڑی پھڑی تے وچ کٹی تے دوبارہ کڈو تے گھڑی باہر نکل آئی یہ جڑے تماشے ویکھدے یہ تے تماشا ہے اور جنوں سمجھ وچ آ جائے ایک ایکٹر ایک کھیڈی ہے ہاتھ کی صفائی کی ہوگی انہوں کہو کرشمہ وہ ہوتا شوق کا جڑا سمجھ بھی آ جائے وہ شوق کا ہوتا ہے جڑا عقلاں عاجز کرے وہ موج کا ہوتا ہے جڑے انکار کرتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور سرکار دو عالم کا اور ساڈا ایمان ہے یہ اللہ کی عطا ہے
حضور دا ہر کمال خدا دی قدرت ہے، حضور دا ہر معجزہ خدا تعالی دی قدرت ہے۔ ہاتھی ملے حبیب ملے راہ پر ملے، ہاتھی ملے حبیب ملے راہ پر ملے، صد مرحبا نبی ہمیں خیر البشر ملے، صد مرحبا نبی ہمیں خیر البشر ملے۔ میں کچھ معجزے سے میں نے معروضات عرض کی تھی نے، آئندہ چند جمعے حضور دے معجزات اور پھر سرکار کا معجزہ معراج میں عرض کروں گا۔ آخر دعوانا